بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میں نعمان چودھری، آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ امریکہ کیسے گیا، وہ کون۔ دوستوں، یہ بات ہے 1991 کی، جب پاکستان میں میاں نواز صاحب کی حکومت تھی۔ لاہور کے ایک دور دراز کے گاؤں سے ایک شخص جس کا نام محمد خالد تھا، اپنی بھابھی سے، اپنے بھائی سے، ان کے تانوں سے تنگ آ کر گاؤں چھوڑ کے، اپنا گھر چھوڑ کے لاہور شہر میں آ جاتا ہے۔ اس کے پاس جیب میں کچھ پیسے ہوتے ہیں، بس کا کرایہ ادا کرتا ہے اور کس طرح لاہور پہنچ جاتا ہے۔ لاہور میں آ کے وہ ایک رکشے پہ بیٹھتا ہے، اس کا کرایہ ادا کرتا ہے اور وہ جناب باغ، جسے پہلے لارنس گارڈن کہا جاتا تھا، مال روڈ پہ جناب باغ کے پاس آ کے ایک ریڑھی والے کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ وہاں سے دال چاول کی پلیٹ کھاتا ہے اور وہاں گم سم، افسردہ اور پریشان بیٹھا رہتا ہے۔ وہ دماغ میں سوچتا ہے کب اس کے والد صاحب فوت ہوئے، کب اس کی والدہ فوت ہوئیں، اس کے چچا فوت ہو گئے۔ وہ اس کا بھائی اپنی بیوی کے پیچھے لگ کے اس کو روز تانے مارتا تھا اور وہ ان تانوں سے تنگ آ کر پریشان ہو کے والدین کی موت کے غم کی وجہ سے وہ تاب نہ لا سکا اور وہ گھر چھوڑ کر لاہور آ گیا۔ اس کا کل اثاثہ اس کا بھائی تھا اور جو ان کا گھر تھا گاؤں میں، وہ بھی کسی نے ان کو بنا کر دیا ہوا تھا۔ اس کے پاس کوئی زرعی زمین نہیں تھی، کوئی پراپرٹی نہیں تھی، کوئی جائیداد نہیں تھی۔ وہ اسی وجہ سے دل برداشتہ ہو کر لاہور میں کچھ کرنے کے لیے، بڑے مستقبل کے لیے، کچھ بڑا کرنے کے لیے وہ لاہور آ گیا۔ اب اسے دال چاول کھا لیے، وہ ریڑھی کے پاس بیٹھا رہا۔ ریڑھی والے کے دال چاول سارے بک گئے۔ شام 5:45 کا ٹائم ہو گیا، مغرب کی اذانیں ہونے لگ گئیں۔ ریڑھی والے کا سارا سامان بک گیا۔ اس نے ریڑھی پیک کر لی۔ اس نے دیکھا کہ یہ نوجوان شخص جس نے ایک پڑی پرانی پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے اور صبح سے یہاں پریشان بیٹھا ہوا ہے، اخبار کے ٹکڑوں کو پڑھ رہا ہے، خبریں پڑھ رہا ہے، کچھ چیزیں بن رہا ہے، جوڑ رہا ہے، سوچ رہا ہے، توڑ رہا ہے۔ اس نے پوچھا، بھائی اے خوبصورت نوجوان، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تم کہاں سے آئے ہو؟ تمہیں کیا پرابلم ہے؟ کیا میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ اس نوجوان نے کہا، چاچا جی آپ میری کیا مدد کریں گے؟ مجھے میرے سگے بھائی نے گھر سے نکال دیا، میرے والد محترم فوت ہو گئے، میری ماں مجھے چھوڑ کے چلی گئی، میرے گاؤں میں کسی نے ساتھ نہیں دیا، آپ میری کیا مدد کریں گے؟ چھوڑیں، اب اپنے کام سے کام رکھیں۔ اس چاچا جی کے دل میں تھوڑا سا محبت کا جذبہ جاگا۔ اس نے دوبارہ پوچھا، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے دوست، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تمہیں کیا پرابلم ہے؟ ہو سکتا ہے میں تمہاری مدد کر دوں، تمہارے کسی کام آ جاؤں، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ اس چاچے نے اتنے شدت بڑے پیار والے لہجے میں اس سے پوچھا، بتانے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے کہا، یہ لمبی دکھ بھری داستان ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں؟ اس چاچے نے کہا، کوئی بات نہیں بیٹا، میری اولاد نہیں ہے، میں اور میری بیوی ایک دور دراز گھر میں رہتے ہیں کرائے پر، آؤ تم میرے ساتھ چلو، تم آج کی رات میرے ساتھ گزارو۔ چنانچہ وہ شخص ان کے ساتھ چلا گیا۔ رات کا کھانا ان کے گھر میں کھایا۔ اس نے اس کو اپنا بڑا بھائی مان لیا، اس کی بیوی کو اپنی ماں کا درجہ دے دیا اور وہیں پہ رات گزاری۔ رات کو اس نے اپنے بتایا کہ میں ایسے پریشان تھا، یہ تھا، وہ تھا، ایسے تھا، یہاں جاب وغیرہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس چاچے نے یہ کہا کہ بیٹا تم پریشان مت ہو، اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، میرا رب جو رب کائنات ہے وہ ایسا ضرور کرے گا کہ تمہارے لیے اچھے رزق کا بندوبست کر دے گا، تمہارے لیے وہ اچھے رزق کا بندوبست کر دے گا، تم پریشان نہ ہو۔ تم صبح میرے ساتھ آؤ، تم میری ریڈی پہ میری ہیلپ کر دینا، میں اس سے عوض تمہیں کچھ پیسے دے دوں گا اور ہم کوشش کریں گے مل جل کر تمہیں کوئی اچھی جاب مل جائے۔ جب تمہیں جاب مل جائے گی تم میرا گھر چھوڑ کے چلے جانا۔ اس نے کہا، چچا جان آپ کا بہت شکریہ، اے میرے بڑے بھائی، اے فرشتہ نما انسان، آپ کا بہت شکریہ۔ لو جی، صبح ایسا ہی ہوا، وہ اٹھے، انہوں نے نماز پڑھی، اپنا وہ جو دیگچہ تیار کیا چاولوں اور دال کا اور چنوں کا، وہ لے کے ریڈی پہ چلے گئے۔ اب سارا دن وہ کیا کرتے رہے؟ اس نے وہ یعنی کہ برتن دھوتا رہا، لوگوں کی ہیلپ کرتا رہا، چاول ڈال کے دیتا رہا۔ ایسے پورا دن گزر گیا۔ شام کو جو پیسے بچے اس میں سے کچھ حصہ اس چچا جان نے، اس فرشتہ نما انسان نے اس شخص کو دے دیا کہ بھائی یہ تمہاری آج کی مزدوری، کھانا بھی دیا اور کچھ مزدوری بھی دے دی۔ پھر ان کے گھر چلا گیا۔ لیکن 2-3 دن گزرنے کے بعد اس نے فیل کیا کہ جو یہ نوجوان شخص ہے ہر وقت پریشان ہی رہتا ہے، اس کا چہرہ بجھا ہوا رہتا ہے۔ اس نے کہا، رات کے تیسرے پہر اٹھا ہوا تہجد کے لیے، اس نے کہا، بیٹا میری ایک بات سنو، آج میں تم کو ایک نصیحت کرنے لگا ہوں۔ میں تمہیں 3 دن سے دیکھ رہا ہوں، تم ہر ٹائم پریشان رہتے ہو، تمہارا چہرہ بجھا رہتا ہے، تمہارے چہرے پر میں نے مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ مان لیا تمہاری بھابھی نے، تمہارے بھائی نے تم پر دکھوں کے پہاڑ توڑ دیے، لیکن خدا کی کائنات اتنی بھی چھوٹی نہیں کہ تمہارے دکھوں کا مداوا نہ ہو سکے۔ آج تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ اس نے کہا، پیارے انسان، اے فرشتہ صرف انسان، چچا جان، میرے بھائی، مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ اس نے کہا، تم ایک کام کرو، تم مسکرانا شروع کر دو۔ تم جس شخص کو دیکھو، تمہارے پاس گاہک آئے، کوئی کم پیسے دے دے، کوئی زیادہ پیسے دے دے، کوئی ٹپ دے، کوئی ٹپ نہ دے، کوئی بدتمیزی سے بولے، کوئی گھور کے دیکھے، کوئی محبت سے دیکھے، تم نے ہر شخص کو مسکرا کے جواب دینا ہے۔ تم اپنی یہ عادت بنا لو کہ آج جب صبح تم میرے ساتھ ریڈی پہ جاؤ گے، تم ہر ایک شخص کو مسکرا کے دیکھو گے۔
میرے ساتھ وعدہ کرو. مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو مسکرانا بھی ایک صدقہ ہے. تم آج میرے سے وعدہ کرو, تم ہر شخص کو مسکرا کے دیکھو گے. اس شخص نے کہا ٹھیک ہے جی, میں اس پہ بھی کوشش کر لیتا ہوں. دل تو میرا پریشان ہے, دل میرا چھلنی ہے, دماغ میرا سوچوں میں الجھا ہوا ہے. میں کیا کوئی ایسا کام کر سکتا ہوں؟ لیکن چلیں, اگر آپ نے میرے پہ اتنا احسان کیا اور آپ مجھے نصیحت کر رہے ہیں کہ تم مسکرایا کرو, میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ میں کل سے ہر شخص کو مسکرا کے دیکھا کروں. چنانچہ ایسا ہی ہوا. اگلے دن پھر وہ ان کے ساتھ ریڈی پہ چلا گیا. گاہک آتے گئے جاتے گئے, لوگوں کو چاول ڈال کے دیتے رہے. شام کو پھر کچھ پیسے دے دیے. شام کو جب وہ برتن دھو کے فارغ ہوا تو ایک اخبار کا ٹکڑا, اس پہ کچھ لکھا ہوا تھا کہ امریکہ کے ویزے, ابھی اس نمبر پہ کال کریں, اپلائی کریں. تو اس شخص نے کہا, سوری یہ ویڈیو کٹ ہو گئی ہے, یہاں سے دوبارہ آپ جوڑ لیں گے. اس شخص نے یہ کہا کہ یار دیکھو یہ اخبار پہ ایڈ آئی ہوئی ہے, مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے گورنمنٹ کی جاب آئی ہوئی ہیں. تم نے کتنی تعلیم حاصل کی ہے؟ اس نے کہا انکل میں نے ایف اے کیا. اس نے کہا بالکل ایف اے والوں کے بندے ہی چاہیے, تم یہاں پہ اپلائی کرو, ہو سکتا ہے تمہاری جاب ہو جائے. اس نے کہا چچا مجھے یہاں کون رکھے گا؟ اس نے کہا یار پریشان مت ہو, تم جاؤ مسکرا کے ملو, جو تمہارے اندر صلاحیت ہے, جو تم پڑھ چکے ہو, تم اتنا ان کو بتاؤ, اللہ نے مدد کی, تمہارا کام ہو جائے گا. چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا. وہ اگلے دن صبح صاف ستھرے کپڑے پہن کر مستار کپڑے لے کے ان سے چلا گیا. اس جگہ پہ جا کے اس نے انٹرویو دیا. اللہ کا کرنا ہوا اس کو جاب مل گئی. تھوڑی موٹی طرح کی آفر ہو, اس نے جاب ایکسیپٹ کر لیا. اس نے چچا جان کو چھوڑ دیا, کہیں پہ کرائے پہ گھر لے لیا. 2 مہینے 3 ماہ گزرے. اس طرح کرتے کرتے اس کی جاب ہو گئی, وہ کچھ پیسے کمانے لگا. اس نے پھر کیا کیا, ایک دن اپنے چچا کو ملنے کے لیے وہاں ریڈی پہ گیا اور جا کہا چچا جان میں جاب مل گئی ہے. ایسا. اس نے کہا بیٹا بہت اچھی بات ہے, کر بھلا سو ہو بھلا, انت بھلے دا بھلا. تو میں نے ایک نصیحت کی, تو اس پر عمل کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ اس نے کہا جی میں عمل کرتا ہوں لیکن کچھ زیادہ نہیں کرتا. اس نے کہا نہیں بیٹا تم اس پر ضرور عمل کرو, تم ہر شخص کو مسکرا کے ملا کرو. مجھے اللہ کے گھر پورا یقین ہے تم ایک دن بہت کامیاب ہو جاؤ گے. اسی اسلام میں چچا سے سلام لیا, وہ وہاں سے فارغ ہوا اور وہ کیونکہ لارنس گارڈن کے گیٹ کے باہر کھڑے تھے, اس نے کہا چلو میں تھوڑی یہاں واک کر لیتا ہوں. وہ غیر دانستہ طور پہ اس کے قدم باغ کی طرف چلے گئے اور وہاں واک کرنے لگا. وہ اپنے واک کا تیسرا چکر لگا رہا تھا کہ سامنے سے ایک گورا آیا. اب گورے جب کسی کو دیکھتے ہیں دوستوں, آپ نے دیکھا وہ ہائے کر دیتے ہیں ایسے ہی. تو گورے نے اس کو کیا ہائے جینٹل مین. اس کے دل میں بات چاچے والی ہے کہ میں بھی اس کو مسکرا کے ہائے, اس نے بھی کر دیا ہائے ہاؤ آر یو. تو اس طرح دوستوں کیا ہوا, گورے نے اس کو ہائے کیا, اس نے بھی اس کو ہائے کر دیا. اس نے سوچا یار میری جاب تو ہو گئی ہے, میں چاچے کو بھی ڈیلی مل لیتا ہوں, میں ڈیلی وہاں پہ واک کرنی شروع کر دیتا ہوں. اس شخص نے کیا کیا, اس نے ڈیلی شام کو وہاں واک کرنی شروع کر دی. شام کو آفس سے فارغ ہونا, گھر جانا, اپنے کپڑے چینج کرنے, چاچے کے پاس 10 منٹ بیٹھنا اور بعد میں چاچے نے اپنے گھر چلے جانا. اس نے واک کرنی شروع کر دینی. اب روزانہ ایسے ہی ہوتا, جب وہ تیسرا چکر لگا رہا ہوتا, سامنے سے گورا آ رہا ہوتا, وہ اسے ہائے کرتا, یہ بھی اس کو ہائے بائے کر دیتا. اس طرح کرتے کرتے 3 4 6 ماہ گزر گئے. اس نے ایک دن پھر اسی طرح کسی نے بتایا کہ جی فلاں جو ہے دوست نے بتایا ہے, یہ فلاں اخبار پہ ایڈ آئی ہے کہ امریکہ کے ویزے کھلے ہیں. یہ آپ کو 91 کی بات بتا رہا ہوں, اس وقت کی دور ہے. اس وقت میں 70,000 ویزا امریکہ نے دیا تھا پاکستان کے لوگوں کو. یہ ان دونوں کا سچا واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو. اس شخص نے وہاں اپلائی کرنے کا سوچا اور اپنے ڈاکومنٹ سارے تیار کیے, اپنے لیٹر سارے تیار کیے اور پلندہ لے کے امریکن ایمبیسی میں اسلام آباد چلا گیا متعلقہ ڈیٹ کو. اب جب وہاں پہ گیا وہاں لمبی لائن لگی ہوئی. پھر وہ ڈی موٹیویٹ ہو گیا, یار میری یہاں کون سنے گا, مجھے یہاں پہ کون جانتا ہے, میرا یہاں پہ کون واقف ہے, میں لاہور کے چھوٹے سے گاؤں سے آیا ہوا ادنا سا انسان. پھر کسی نے ہمت بڑھائی, نہیں یار دیکھو چلو ٹرائی کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. وہ وہاں پہ کھڑا رہا. خدا کا کرنا کیا ہوا, 1:53 پہ اس کی باری آئی اور 2 بجے وہ لاسٹ ٹائم تھا. ان دنوں میں جو آفس کا ٹائمنگ تھی, امبیسی کی ٹائمنگ وہ 8 سے 2 تک ہوتی تھی. وہ 7 منٹ پہلے کھڑکی پر پہنچا. جب وہ کھڑکی پر پہنچا, ڈاکومنٹ جمع کرنے لگا, آگے وہی گورا بیٹھا ہوا تھا. وہی گورا جو اس کو 6 ماہ سے یا کچھ زیادہ عرصے سے جناب باغ میں واک کرتے ہوئے ملتا تھا. اس نے دیکھا, او جینٹل مین ہاؤ یو. اس نے بھی کہا سر آئی ایم فائن. اس نے کہا اوکے کم ان سائڈ. اس گورے نے اس کو اندر بلا لیا. اصل میں گورا وہ امبیسی کا افسر تھا اور اسی نے ویزے پہ ڈاکومنٹ لگانے تھے. اس نے اسے کوئی بات نہیں پوچھی, اس نے کوئی ڈاکومنٹ مطالبہ نہیں کیا, کوئی انٹرویو نہیں کیا, لمبی چوڑی داستان نہیں سنائی, رشوت سفارش کی بات نہیں کی. اس نے 2-4 حال چال پوچھا, ہاؤ آر یو, فائن, دس دیٹ. اس کا ڈاکومنٹ لیے اور ٹھپا لگا دیا. لو جی, اس شخص کا صرف مسکراہٹ کی وجہ سے امریکہ کا ویزا لگ گیا. خدا کا کرنا ایسا ہوا, وہ شخص امریکہ چلا گیا. کچھ پیسے اکٹھے کیے اس نے, وہاں پہ جا کے کام شام کرتا رہا اور 12-13 سال وہاں پہ اس نے پیسے کمائے, خوب امیر ہو کے واپس پاکستان آیا. پھر اسی چچا کو ملنے کے لیے آیا. تب اس نے چچا کو یہ بات بتائی کہ چچا جان میرے شفیق انسان, فرشتہ صفت انسان, مجھے وہ دن آج بھی یاد ہے
जब मुझे मेरे भाई ने, मेरी भाभी ने घर से निकाल दिया था और मैं परेशान हो गया यहाँ रेडी के पास बैठा हुआ था, और मुझे आपने नसीहत की थी कि अल्लाह के नबी की सुन्नत है, लोगों को मुस्कुरा के देखा करो, मुस्कुरा के बात किया करो, मुस्कुरा के बात शुरू किया करो। मैंने इस पर अमल किया और इस मुस्कुराहट की वजह से मेरा अमेरिका का वीज़ा लगा और आज मैं बहुत खुशहाल हूँ। उस चचा ने कहा, आओ मिलकर उस रब का शुक्र अदा करते हैं जिसने मुझे ये बात करने की तौफीक दी और तुम्हें ये करने का अल्लाह ने हौसला दिया। तो दोस्तों, आज की बात का लेसन ये है कि हमारे नबी की हर सुन्नत को ज़िंदा करने में बेशुमार फ़ायदे हैं। आज से कोशिश करें, आप भी, मैं भी और हम सब, कि जिसको मिलेंगे मुस्कुरा के मिलेंगे। इसमें हमारा फ़ायदा भी है, सुन्नत भी ज़िंदा होगी और हमें इस दुनिया में भी और आखिरत में भी डबल सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला मेरा आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।